بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ کے انصاف پرور اور انسانیت نواز حکمراں۔ انسانی تاریخ میں ایسے حکمراں بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی انصاف پسندی اور انسانیت نوازی کا ایسا عملی ثبوت فراہم کیا جس سے ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ ان حکمرانوں میں اورنگزیب عالمگیر بھی ایک ہیں۔ اورنگزیب نے 51 سال تک ہندوستان میں حکومت کی۔ سن 1656 عیسوی سے سن 1707 تک کی اس طویل حکمرانی میں انہوں نے ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کو کابل سے لے کر کنیا کماری تک اور سندھ سے لے کر برما تک پھیلا دیا۔ ہندوستان کی پوری تاریخ میں اتنے طویل عرصے تک اور اتنے وسیع رقبے پر حکومت کرنے والا شاید ہی کوئی حکمراں ہوگا۔ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان اقتصادی، سیاسی اور فوجی اعتبار سے دنیا کا سپر پاور بن گیا۔ اس وقت دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ ہندوستان سے ہی پیدا ہوتا تھا۔ ہندوستان کی حیثیت اس وقت وہی تھی جو آج امریکہ کی ہے۔ اتنے بڑے طاقتور حکمراں کی ذاتی زندگی اتنی ہی سادہ تھی، وہ عوام کے پیسوں کو اور حکومت کے خزانے کو اپنے ذاتی خرچ میں قطعی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ عوام کے پیسوں کو عوام کے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہفتے میں وہ 2 دن ٹوپیاں سی کر فروخت کرتے اور 2 دن راتوں کو بھیس بدل کر مزدوری کرتے تھے۔ اس سے جو رقم حاصل ہوتی اس کو اپنے ذاتی خرچ میں کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ کسی خاص شخص کو ہدیہ اور صدقہ بھی اسی رقم سے کرتے تھے۔ اس کی مثالیں تو بے شمار ہیں، البتہ تاریخ نے 2 مثالوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ ایک واقعہ دہلی کے ایک ہندو تاجر سیٹھ اتم چند سے متعلق ہے جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات کو تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش سے چاندنی چوک کا ایک تاجر اتم چند بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کا سارا سامان ایسے مکان میں تھا جہاں پانی ٹپکتا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ کس طرح اپنے سامان کو محفوظ مقام تک منتقل کرے۔ اگر سامان منتقل نہیں کیا گیا تو بارش سے سارا سامان بھیگ کے ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا۔ وہ خود سامان منتقل نہیں کر سکتا تھا اور رات کے وقت کسی مزدور کا ملنا بھی مشکل تھا۔ پھر بھی وہ گھر سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہیں کوئی مزدور مل جائے۔ اچانک اس کو ایک آدمی نظر آیا۔ اس آدمی نے خود آ کر پوچھا کہ کیوں پریشان ہو، کسی کی تلاش ہے کیا؟ اتم سیٹھ نے کہا کہ مجھے ایک مزدور کی تلاش ہے جو میرے سامان کو محفوظ مقام تک منتقل کر دے، کیونکہ میرا سامان بھیگ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، بتاؤ سامان کہاں ہے اور اسے کہاں منتقل کرنا ہے۔ اتم چند خوش ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے سارے سامان کو منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ اذان تک سارا کام مکمل بھی ہو گیا اور وہ آدمی رخصت ہونا چاہا تو رخصت ہوتے وقت اتم چند نے اس آدمی کو ایک چونی 4 آنا مزدوری دی۔ اس چونی کو لے کر وہ آدمی رخصت ہو گیا۔ پتہ ہے وہ آدمی کون تھا؟ وہ دنیا کی سپر پاور مملکت کا خود مختار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھے۔ یہ راز شاید کبھی نہ کھل پاتا کہ مزدور کون تھا۔ ایسے ہی کتنے بے شمار ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے اورنگزیب کی مزدوری کے، جن سے دنیا واقف نہیں ہو سکی۔ یہ راز اس طرح کھلا کہ وہ مزدوری سے حاصل کی ہوئی چونی اورنگزیب نے اپنے استاد حضرت ملا جیون کو ہدیے میں دے دی، جبکہ وہ اورنگزیب کے پاس رمضان گزارنے آئے تھے۔ اس چونی میں ایسی برکت ہوئی کہ ملا جیون جو غریب آدمی تھے، صرف 2-3 سالوں کے اندر علاقے کے مالدار ترین انسان بن گئے۔ 15 سال کے بعد جب اورنگزیب کی ملاقات ملا جیون سے ہوئی تو استاد نے بتایا کہ تمہاری چونی سے اتنی برکت ہوئی کہ میں کافی مالدار آدمی بن گیا۔
تب جا کر اورنگزیب نے چونی کے قصے کا راز اجاگر کرنے کے لیے سیٹھ اتم چند کو دربار میں بلایا اور اس سے 15 سال پہلے کی آمد و صرف کے حساب کتاب کی تفصیل بیان کرنے کو کہا۔ اتم چند نے ساری تفصیلات بیان کرنی شروع کی۔ بیان کرتے کرتے ایک جگہ جا کر رک گیا۔ اورنگزیب نے پوچھا کہ رکے کیوں؟ تو سیٹھ نے بتایا کہ ایک چونی دی گئی تھی ایک مزدور کو، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ مزدور کون تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور اخیر میں یہ کہا کہ میرے پاس اس وقت صرف وہ چونی ہی تھی جو مزدور کو دی، اور اس سے یہ کہا کہ کل تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ پیسے اور دوں گا، کیونکہ کام بہت تھا اور اس کے حساب سے چونی بہت کم تھی۔ لیکن مزدور نے اس چونی کو لے کر کہا کہ بس یہی کافی ہے، میں کل تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اتنا سننے کے بعد اورنگزیب نے اتم چند کو رخصت کر دیا اور استاد سے عرض کیا کہ یہ ہے اس چونی کا قصہ، میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ محنت مزدوری سے کمائے ہوئے پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ اورنگزیب کی مزدوری کا ایک اور واقعہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اورنگزیب کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ میری 2 لڑکیاں موجود ہیں جن کی شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، آپ کچھ مدد فرمائیں تاکہ میں ان کی شادی کرا سکوں۔ اورنگزیب نے کہا کہ تم کل آؤ، مجھ سے جو ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گا۔ اس دن رات کی تاریکی چھا جانے کے بعد اورنگزیب بھیس بدل کر مزدوری کی تلاش میں نکل گئے۔ دیکھا کہ ایک آدمی کچھ سامان لیے ہوئے کھڑا ہے اور کسی مزدور کی تلاش میں ہے۔ بادشاہ وقت اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا تمہیں کسی مزدور کی تلاش ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے اس کا سامان کندھے پر لاد کر اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ مزدوری میں اس نے 2 پیسے دیے۔ صبح کے وقت وہ ضرورت مند حاضر ہو گیا۔ اورنگزیب نے اس کو وہ 2 پیسے دے دیے اور دینے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حلال کی کمائی کا پیسہ ہے، اللہ تمہارا کام پورا کر دے گا۔ وہ شخص بڑا مایوس ہوا کہ ان 2 پیسوں سے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کیسے کروا سکے گا۔ دل ہی دل میں سمجھتا رہا کہ شاید بادشاہ نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ بہرحال وہ 2 پیسے لے کے چلا گیا۔ راستے میں اس کو ایک انار بیچنے والا ملا تو اس نے ان 2 پیسوں سے ایک انار لے لیا۔ انار اس کے علاقے میں ہوتا نہیں تھا، سوچا کہ یہ انار لے کر بچوں کو کھلا دیں گے۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کو ایک اعلان سنائی دیا جو وہاں کی ایک زمیندار کی طرف سے کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی شخص ایک انار مہیا کر دے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وہ شخص اس انار کو لے کر زمیندار کے گھر پہنچ گیا۔ زمیندار انار پا کر بہت خوش ہوا۔ انار کی ضرورت اسے اس لیے پڑی تھی کہ اس کی بیٹی سخت بیمار تھی۔ حکیم صاحب نے بتایا تھا اس وقت اس کو انار کی رس کی سخت ضرورت ہے، اس کا رس پینے سے وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ چنانچہ انار کا رس نکال کر اس بچی کو پلا دیا گیا۔ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ زمیندار نے اب اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا تذکرہ کیا تو زمیندار نے اتنی بھاری رقم اس کو ادا کی جن سے اس کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ یہ تھا اورنگزیب کی حلال کمائی کی برکت کا کرشمہ۔ اورنگزیب صرف انسانیت نواز ہی نہیں تھا بلکہ ایک انصاف پسند حکمراں بھی تھے۔ ان کی انصاف پسندی کی مثالیں بہت ہیں، البتہ ایک واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنارس کے ایک ہندو پنڈت لالا کاشی رام کی اکلوتی خوبصورت ترین لڑکی شکنتلا پر وہاں کا مسلمان گورنر ابراہیم خان فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کاشی رام کو اپنے محل میں بلا کر یہ حکم دیا کہ اپنی لڑکی کو 1 ہفتے کے اندر ڈولی میں لا کر میرے پاس پہنچا دو، وہ میرے محل کی زینت بنے گی، اگر نہیں پہنچایا تو انجام برا ہوگا۔ بیچارہ کاشی رام پریشان ہو گیا، اسے کوئی ترکیب نہیں سوجھی۔ وہ گھر میں کچھ بتائے بغیر خودکشی پر آمادہ ہو گیا کہ اپنی بیٹی کی بے عزتی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ گھر والوں نے اس کو خودکشی سے روکنے کی بہت کوشش کی اور اس کے اسباب دریافت کیے تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔
اس کی بیٹی شکنتلا کو جب پتہ چلا تو اس نے باپ سے کہا کہ تم گورنر کے پاس جاؤ اور اس سے 1 مہینے کی مہلت لے لو اور اس سے کہہ دو کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کو رخصت کرنے کے لیے کچھ اسباب و سامان تیار کر لو، تو اسے سامان و اسباب کے ساتھ تمہارے پاس میں پہنچا دوں گا۔ باپ نے جا کر مہلت لے لی اور اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد شکنتلا نے باپ سے کہا کہ میرے 2 جوڑے مغل شہزادوں کے جیسے بنوا کے لا دو۔ باپ نے شہزادوں کے جیسے لباس سلوا کر لا دیے۔ اس نے وہ لباس پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جمعے کے دن نماز کے بعد جامع مسجد کے زینے پر بادشاہ کا عام دربار لگتا تھا، جس میں لوگ بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ شکنتلا بھی دربار میں حاضر ہوئی اور اپنی باری آنے پر جب اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی شکایت کی پرچی پیش کی تو اورنگزیب نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ لڑکی ہے اور اپنا رومال اس کی طرف بڑھایا کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لو، اور ملازموں سے کہا کہ اس کو لے کر محل میں پہنچا دو۔ شکنتلا کی عرضی پڑھنے کے بعد اورنگزیب آگ بگولا ہو گئے۔ مجرم کو برمحل اور بروقت کرنے کے لیے لڑکی سے کہا کہ جاؤ باپ سے کہہ دو کہ مقررہ وقت پر تمہاری ڈولی سجا کر ابراہیم خان کے یہاں پہنچا دے۔ لڑکی کو روانہ کر کے اورنگزیب نے خفیہ طریقے سے خود ہی اسی تاریخ کو بنارس پہنچنے کی تیاری شروع کر دی۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر بھیج بدل کر بنارس پہنچ گئے۔ لڑکی کو ڈولی میں بیٹھا کر ابراہیم خان کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ سے لوگوں میں پیسے تقسیم کرنے لگا۔ اورنگزیب ایک فقیر کے لباس میں اس کے پاس پہنچے۔ اورنگزیب کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اورنگزیب نے اس کی گریبان پکڑ کر گرجدار آواز میں کہا، کرے غدار، میں نے تجھے اس لیے گورنر بنایا تھا کہ تو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بے شرم اور ناپاک انسان کو یہ سزا دی جائے کہ 2 ہاتھیوں سے اس کے دونوں پیروں کو باندھ دیا جائے اور پھر دونوں ہاتھیوں کو الگ الگ رستوں پر سمتوں پر ہانک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ کر الگ ہو گیا۔ اس کے بعد اورنگزیب اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر گئے۔ وہاں بنے ہوئے ایک چبوترے پر نماز ادا کی، لڑکی کے گھر میں کھانا کھایا اور پنڈت سے بتایا کہ جس دن سے میں نے شکایت سنی ہے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس مجرم کو سزا دینے کے بعد ہی کھانا کھاؤں گا اور پانی پیوں گا۔ پنڈت بادشاہ کی اس انصاف پروری سے بہت خوش ہوا اور اس نے اس چبوترے کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا جس میں اورنگزیب نے نماز پڑھی تھی۔ آج بھی وہ مسجد ہے جسے دھنیرا کی مسجد یا دھردھرا کی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اورنگزیب کی انصاف پسندی کی اعلیٰ ترین مثال، جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں شاید ہی مل سکے۔ ایسے انصاف پسند اور انسانیت نواز بادشاہ کو انگریزوں نے تاریخ کی کتابوں میں اس قدر بدنام کر دیا کہ ان کی شبیہ بگاڑ کر رکھ دی۔ انگریزوں نے یہ حرکت کیوں کی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائے گی۔